الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح سے کرتے کرتے پھر وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی کہ جن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے خاص ہونے والی ہے، اس کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا چھوڑ نہیں دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی دن تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا، والد صاحب، ابا جان آپ کے کیا حال ہیں؟ تو باپ نے کہا، مت پوچھ میرے بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور کل آخرت میں بھی وہ اتنا ذلیل ہوگا کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا۔ پیارے دوستو، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اب جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز بھلا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، غصہ ہیں، تو خدا کے واسطے وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیں، ورنہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔
نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ پیارے دوستو، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزار دے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں، کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزار دے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے، تب سے میرے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی ہے، تب سے میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا ہے۔ اے شخص، جو بھی شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ پیارے دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا، یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ ایسے انسان کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور نمبر 5، سود خور کی نماز۔ پیارے دوستو، 5واں انسان ہے سود خور۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص سود کے پیسے سے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے بھی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، ابن ماجہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور پیارے دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
تو دوستو یاد رکھیں یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی. ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے اوپر مار دیا جاتا ہے. تو آپ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں, اور اگر ایسی کوئی بھی عادت آپ میں پائی جاتی ہے تو اس لیے توبہ کر لیں تاکہ آپ اگلی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بھی قبول ہو اور وہ بروز قیامت محشر میں آپ کی شفاعت کا باعث بھی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے اور 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.